ٹل سے امدادی سامان کا قافلہ روانگی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ بگن میں کرفیو نافذ ہے اور کرم بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کرم امن معاہدے پر دستخط کرنے والے مشیران سے ڈپٹی کمشنر حملے کے مجرمان کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر سیف نے واضح کر دیا کہ قافلے کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں تھا، تمام حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ کرم کے لیے امدادی ساز و سامان کا قافلہ آج ٹل سے روانہ کیا جائے گا۔ ٹل سے ساز و سامان کے قافلے کی پارا چنار روانگی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی قافلہ پارا چنار جائے گا۔ قافلے میں اشیاء خورونوش، ادویات، کمبل، خیمے اور دیگر سامان شامل ہے۔ قافلے کی بحفاظت روانگی کے لیے بگن میں کرفیو نافذ، جبکہ کرم میں دفعہ 144 لگا کر اجتماعات اور اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کرم جاوید مسعود پر حملے میں نامزد 2 ملزمان کو گرفتار کر کے معلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ مقدمے میں 5 معلوم اور 25 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ جاوید مسعود کے زخمی ہونے کے باعث محمد اشفاق کو کرم کا نیا ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کرم امن معاہدے پر دستخط کرنے والے مشیران سے ڈپٹی کمشنر پر حملے کے مجرمان کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ تنبیہ کی کہ ایسا نہ ہوا تو مقامی آبادی کو منتقل کر کے آپریشن کیا جائے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ تمام مجرمان اور سہولت کاروں کو FIR میں نامزد کیا جائے گا۔ معاوضے اور امداد بھی روک دی جائے گی۔ اسلحہ رکھنے والا ہر شخص دہشت گرد تصور ہوگا۔ IG خیبر پختونخوا کی زیر صدارت بگن واقعے پر کوہاٹ میں ہونے والے اجلاس میں کرم کا امن خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ اختر حیات گنڈاپور نے آگاہ کیا کہ ٹل سے کرم شاہراہ پر حفاظتی چوکیاں بنائی جائیں گی۔ صوبائی حکومت نے امن معاہدے کے ہر نقطے پر مکمل عمل کا اعلان کر دیا۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف نے واضح کر دیا کہ قافلے کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں تھا، تمام حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر پر فائرنگ کرنے والے شرپسندوں کا فریقین سے تعلق نہیں۔ انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جو ہو گیا اور ان ایکسپیکٹڈ بھی تھا، غیر متوقع تھا۔ ہم نہیں توقع کر رہے تھے کہ امن معاہدے کے بعد واقعہ رونما ہونے کا ان کی کمٹمنٹ اسی طرح برقرار ہے، بالکل یہی بات ہے اور معاہدے کی شقوں کے مطابق یہ شرپسند لوگ ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو علاقے میں امن نہیں چاہتے، جو بدامنی چاہتے ہیں، جن کا شاید مفاد جو ہے وہ جنگ اور خونریزی میں ہے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد بگن کا احتجاجی دھرنا ختم کر کے مندوری منتقل کر دیا گیا۔ پارا چنار پریس کلب کے سامنے جاری دھرنا بھی مؤخر کر دیا گیا۔